بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصلہ ملک۔ ناظرین، ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان ہے جس پر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے اس مہنگائی کے خلاف، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف۔ لوگوں سے کہا گیا ہے، اپیل کی گئی ہے کہ تمام لوگ باہر نکلیں اور موجودہ حکومت کے فیصلوں پر احتجاج کریں۔ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی آ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط اگر پوری کرنا پڑی تو پیٹرولیم مصنوعات بھی بڑھ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اداروں سے اگر سبسڈی واپس لی جاتی ہے تو مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے گی۔ لیکن موجودہ حکومت الزام عائد کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ سخت شرائط والے معاہدے نہ کیے جاتے تو حکومت کو یہ سخت فیصلے نہ کرنے پڑتے۔ کیا مہنگائی کی ذمہ دار صرف موجودہ حکومت ہے یا ماضی کی حکومت کے فیصلے بھی اس حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں؟ پھر دوسرا، کیا آئی ایم ایف کی اتنی کڑی شرائط کے بغیر پاکستان قرض لینے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر آئی ایم ایف کی تمام شرائط اسی طریقے سے حکومت مانتی رہی تو مہنگائی کے آگے بند کیسے باندھا جائے گا؟ عام آدمی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس معاہدے کے اندر کیا ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا، لیکن اسے اس بات سے غرض ہے کہ اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، اس کے لیے بجلی کے نرخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ اسی کا آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے سابق وزیر خزانہ، ممتاز ماہر معیشت جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کی موجودہ لہر جو ہے کیا یہ رک سکے گی؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو حکومت دعوے دار ہے کہ ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، یہ سخت فیصلے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عالمی اس وقت سائیکل چل رہی ہے مہنگائی کی، اور وہ اس کے دو تین وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ کورونا کی وجہ سے سپلائی چین ڈسرپشنز ہوئی تھیں، جس سے عالمی منڈیوں میں قیمتیں اوپر جانی شروع ہوئیں، اور بہت سا پیسہ ڈفرینٹ ممالک نے اپنے لوگوں کو گھر بیٹھنے کے لیے دیا۔ اس کے ساتھ ایک مہنگائی کا دور شروع ہوا کیونکہ منی سپلائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد آپ کا یوکرین کی جنگ جو ہے، یہ سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں، وہ ہے کہ اس کی وجہ سے تیل کی منڈیاں جو ہیں وہ بالکل درم برم ہو گئی ہیں، اور تیل جو ہے وہ انرجی بیس بنتا ہے ہر چیز کا۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کیونکہ ہم نے بجلی کا نظام بھی اب امپورٹڈ چیزوں پہ لگا دی ہے، تو پاکستان کے لیے یہ قیمت ادا کرنی بہت مشکل پڑ رہی ہے، کیونکہ پہلے ہی ہماری اکانومی بڑی کمزور اکانومی تھی، کیونکہ قرضوں کے بوجھ میں دبی ہوئی تھی، اور ہماری انورڈ لوکنگ اکانومی ہے، یعنی کہ ہم ایکسپورٹ اتنا نہیں کرتے جتنا کہ ہم انٹرنل کنزمپشن کرتے ہیں، اور امپورٹڈ انرجی جو ہے وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر ڈالرز کدھر سے آئیں گے اس کی پیمنٹ کرنے کے لیے؟ تو یہ ایک فینومنا جو پاکستان میں بنا ہے، یہ پچھلے تقریباً میرا خیال 30 سال میں یہ ڈیولپ ہوا ہے۔ پرٹیکولرلی جب ملک صاحب ہم نے یہ فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کے کہ ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے، ہمیں مفت بجلی نہیں چاہیے، ہمیں پانی کے ذخیرے نہیں چاہیے، اور یہ ہمارے حکمران آج بھی حکومت میں ہی ہیں، اور اگر یہ ڈیم کالا باغ بنا لیتے، 3-4 اور ڈیمز بنا لیتے، ہماری جو بجلی کی بنانے کی پوٹینشل ہے ہائیڈرو سے، وہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ ہے، اور ہم نے صرف 7,000 کے قریب بنائے ہیں، 7,000 میگا واٹ پانی پہ بنایا ہے، اور آپ کے سامنے ہیں 3-4 ریزروائر ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ ہندوستان نے 200-250 ڈیمز بنا لی ہیں، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس نے اپنے دریاؤں پہ ڈیمز نہ بنائے ہوں اور اس میں پانی بھی بچایا ہو اور بجلی بھی بنائی ہو۔ سو ایک تو یہ ہمارا سٹرکچرل پرابلم ہے کہ ہم نے ایک نظام بنا لیا ہے جو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے بیرون ملک قرضے۔ اب بیرون ملک قرضوں کا آپ کو پتہ ہے کہ جب میں تھا وہاں پہ منسٹری آف فائنانس میں 2005
میں، جی جی اور ہم نے وہاں پہ ایک قانون بنایا تھا، فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ، جی اور اس میں ہم نے یہی کیا تھا کہ ہم قرضوں کے اوپر زیادہ انحصار نہیں کریں گے اور قرضوں کو نیچے لے کے آئیں گے، اور جی ڈی پی کے مجموعی طور پہ 60% سے زیادہ قرضے نہیں ہوں گے، اور ٹھیک ہے ہر سال ہم تقریباً 2.5% جی ڈی پی کا قرضوں میں کمی کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے 99 میں ہم تقریباً ڈیفالٹ کر چکے تھے ایٹمی دھماکوں کے بعد، اس وقت ہمارا جو قرضہ تھا وہ تقریباً 100% جی ڈی پی پہ تھا، اور وہ 99 آنورڈز تقریباً 6 سال ہم نے قرضوں کے اوپر پوری اسٹریٹجی بنا کے قرضے کم کیے، ٹھیک ہے اور 2007 میں وہ مجموعی جو لیول تھی قرضوں کی وہ 100% سے کم ہو کے 53% پہ آ گئی تھی۔ ٹھیک سو جب زرداری صاحب کو حکومت ملی 2008 میں تو قرضوں کی مقدار 53% تھی، لیکن اس کے بعد پھر 2018 تک یہ قرضے جو ہیں یہ 85% تک پہنچے، اور بیرون ٹھیک ہے ملک قرضوں کی تعداد 2007 میں 38 ارب تھی، اور 2018 میں یہ کوئی 90 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئی۔ اور مسئلہ ڈومیسٹک ڈیٹ کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن بیرون ملک جو آپ قرضہ لے لیتے جی جی ہیں وہ آپ کے لیے پھندا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ڈالرز چاہیے اپنے قرضے ٹھیک ہے کو اتارنے کے لیے، اور ڈالرز ہی چاہیے آپ کو سود قرضے دینے دینے کے کے لیے۔ لیے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ملک ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک نہیں ہے جی اور جی بیرون ملک قرضے آپ لے کے بیٹھ جائیں تو پھر وہ قرضے کیسے واپس ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ایک ہے طریقہ ہے کہ آپ جی کی جی ریمیٹنسز آ جائیں، تو ٹھیک ہے ریمیٹنسز جتنی ہماری آئی ہیں کوئی 30 ارب ڈالر کے قریب اب پہنچ گئی ہیں، لیکن جی جی قرضے جو ہیں وہ تو 100 ارب کو اوپر کر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، لیکن ٹھیک ہے ہم نے اپنے ملک میں فورن انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنایا ہی نہیں ہے، اتنی ٹھیک ہے زیادہ انتشار ہے، پھر دہشت گردی کی جنگ رہی ہے، بالکل بم ٹھیک ہے جو پھٹتے رہے ہیں، ہمارے 80,000 لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ ہم نے ساری چیزیں جو ہیں اب وہ ایکیومولیٹ کر کے آپ کے لیے ایک وبال جان بنے ہوئے ہیں، بجلی کا نظام ڈاکٹر صاحب یہ جو اور وبال قرض۔ جان بنے ہیں، موجودہ حکومت کہتی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت سخت معاہدہ نہ کرتی تو ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اتنی نہ بڑھانی پڑتی، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ دنیا کے بہترین اکانومسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور دنیا کی جو بھی مشکل اکانومیز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ تمام دنیا کی جو پروگرامز ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور پاکستان تو 22واں پروگرام لے رہا ہے نا، کوئی پہلی دفعہ تو ہم نہیں لے رہے، ٹھیک ہے اور ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں اور ہر دفعہ ہم یہ پروگرام مکمل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ اگر آپ نے دوائی لینی ہے، ایک بیماری ہے اس کی دوائی لینی ہے، تو آپ آدھی دوائی تو نہیں لے سکتے نا کہ اب پھر کہیں ٹھیک ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو اگر آپ کی بیماری بڑی خوفناک ہے تو اس کی دوائی بھی خوفناک ہی ہے، اور وہ خوفناک دوائی اگر آپ پوری طرح سے نہیں لیں گے، آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آئی ایم ایف جو باتیں کہہ رہی ہے کہ بجلی کا نظام جو ہے اس کی پوری قیمت ادا کرو، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈالر جو ہیں وہ آپ ایک سپلائی اور ڈیمانڈ پہ رکھیں، جتنے آپ کے پاس ڈالر آتے ہیں اسی کے مطابق آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل اتنا نہ ٹھیک ہے بڑھنے دیں، کم کریں۔ تو یہ تو ایک گڈ جس سے کہتے ہیں ہاؤس کیپنگ تو اسی میں ہے کہ اپنے چادر لیکن پھیلا ڈاکٹر کے صاحب اتنا ہی لیکن پاؤں ڈاکٹر پھیلائیں۔ صاحب سابق حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات جون تک ان کی قیمتیں نہ بڑھانے کا جو فیصلہ کیا تھا، کیا وہ ممکن تھا؟ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکتا تھا؟ اور اس سے کیا نقصان ہوا ہے ملکی معیشت کو؟ دیکھیں میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب شوکت ترین صاحب نے یہ کیا تھا اس کے 2 مہینے کے بعد، یہ شاید انہوں نے فروری مارچ میں کیا تھا، جی جی اور اس کے 2 مہینے بعد
اپریل میں میٹنگز ہوتی ہیں واشنگٹن میں، جس کو ہم کہتے ہیں اسپرنگ میٹنگز، جی جی، اور اس میں شوکت ترین صاحب کی ان کے ساتھ پوری انگیجمنٹ چل رہی تھی اور کچھ فیصلے کی طرف وہ جا رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی رجیم چینج ہو گیا اور مفتاح صاحب شوکت ترین کی جگہ چلے گئے۔ اب مفتاح صاحب ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ وہ وہاں پہ پہنچے تھے تو ان کی تیاری بالکل نہیں تھی، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا سمجھوتے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے، اور وہاں پہ جانے سے کم از کم انہوں نے پہلے لندن گئے، پھر انہوں نے شہباز صاحب سے کنسلٹ کیا، زرداری صاحب سے کنسلٹ کیا، مولانا صاحب سے کنسلٹ کیا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ موقع ہم نے گوا دیا سیٹلمنٹ کرنے کا۔ اور اگر آپ پاکستان کا رسک پریمیم جو مارکیٹس میں آتا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بانڈز ٹریڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس پہ، تو جب ان کا رسک پریمیم بڑھتا ہے تو ہمیں ڈیلی وہ انفارمیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ جب رجیم چینج ہوا ہے تو ہمارا رسک پریمیم جو 300 بیسس پوائنٹس ہوتا تھا وہ 1700 بیسس پوائنٹس پہ پہنچ گیا، یعنی کہ 5 گنا زیادہ رسک پریمیم ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا، جب سے رجیم چینج ہوئی ہے وہ رسک پریمیم اوپر ہی اوپر جا رہا ہے، نیچے نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بیرون ملک قرضے ری فائنینس کرنے ہیں یا الٹیمیٹلی ہمیں ہو سکتا ہے ری اسٹرکچر کرنے پڑیں، وہ ممکن نہیں ہے، اور ہم مارکیٹ ہمیں ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ فعال ہو جائے، لیکن آئی ایم ایف پروگرام ہم اپریل میں بھی نہیں کر سکے، واشنگٹن میں، دوحہ میں مفتاح صاحب گئے وہاں بھی نہیں کر سکے۔ پھر بجٹ انہوں نے کہا کہ بجٹ آپ بنائیں جس سے انڈیکیٹ ہو کہ آپ سیریس ہیں، تو وہ بجٹ پہ بھی بڑے سیریس ڈس ایگریمنٹس آ گئے ہیں آئی ایم ایف سے۔ بٹ مجھے لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں کرنا ہے آئی ایم ایف پروگرام، تو مجھے امید ہے کہ یہ اب آگے چل کے آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ اور مہنگائی میں ہوگا۔ سو مہنگائی جو پہلے آپ نے سوال کیا، یہ مہنگائی اتنی جلدی قابو میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کی جتنی آپ نے پہلے عیاشی قرضوں پہ کی ہے، اب قرضے آپ کو نہیں مل سکتے۔ اب آپ کا دوست ممالک جو ہیں وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے فیصلہ کریں پھر ہمارے اور پاس اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ جو دکانیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، 9 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی، 11 بجے تک ریسٹورنٹس بند ہوں گے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ ہم کچھ بچت کر پائیں گے انرجی میں؟ دیکھیں انرجی میں ہم بچت تھوڑی کر پائیں گے، میں اس فیصلے کو نہیں سمجھتا کہ درست فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ ہے ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ہم پروگرام اس وقت بنا رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں دیکھیں ہم نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت اونچی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی بزنس پہ بہت زیادہ ٹیکس بھی لاد دی ہیں، ایک طرف ان کی کاسٹ بھی بڑھا دی ہے، دوسری طرف ان کے اوپر ہم نے ٹیکسز بھی لاد دی ہیں، اور تیسری طرف ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا ٹائم آتا ہے کوئی کرنے کا، ٹریڈ کرنے کا، تو وہ آپ بند کر دیں، وہ بھی نہ کریں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ اب اگر آپ بازاروں کو بند کریں گے اور لوگ، آپ کو پتہ ہے گرمی کی وجہ سے دن کے وقت تو بازاروں میں جاتے ہی نہیں ہیں، تو رات کو بھی نہیں اگر جائیں گے تو پھر پیچھے سے جو سپلائی چین ہے وہ بند ہونی شروع ہوگی، اور سپلائی چین کے ساتھ جو فیکٹریاں ہیں پھر وہاں پہ بندشیں آئیں گی، تو یہ بالکل نامناسب قسم کی چیز ہے۔ دوسری بڑی بات ہے کہ جو ہماری کمرشل ریٹ ہے بجلی کا، وہ سب سے مہنگا ریٹ ہے، یعنی کہ یہ آپ ان کسٹمر کو کہہ رہے ہیں جو حقیقی طور پہ بہت مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بجلی نہ خریدیں، جو بل ہی نہیں دیتے وہ خریدیں گے، تو پھر یہ بھی چیز جو ہے یہ بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ سو آئی تھنک کہ بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ایم ایف پروگرام اپنی جگہ پہ ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اکانومی کو ڈوبنے نہیں دینا. یہ جیسے پہلے پینڈیمک میں تھا کہ آپ نے اپنی صحت کو بھی بچانا ہے اور آپ نے اپنی اکانومی کو بھی بچانا ہے. بالکل ٹھیک تو اس میں بھی آپ کو اپنا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک بھی کرنا ہے لیکن اکانومی کو بھی بچانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اکانومی کو تباہ کر لیں اور پھر بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر تو اتنی بے روزگاری ہوگی کہ عوام جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل بغیر دستخطوں کے واپس کر دیا. اب ہوگا کیا, کیونکہ 10 روز بعد تو اس بل نے منظور ہو جانا ہے اور ای وی ایم اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے جو سیاست کھیلی گئی, موجودہ حکومت اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب کنور دلشاد صاحب, تجزیہ کار بھی ہیں. کنور دلشاد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. آج صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل بغیر دستخطوں کے واپس کر دیا, حالانکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس کی منظوری لی گئی تھی, جبکہ صدر نے اسے واپس کیا ہے. اس کو قابل عمل جو ہے وہ قرار نہیں سمجھا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ بل ترقی مخالف اور رجت پسندانہ ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ظاہر ہے کہ صدر مملکت نے اپنی پارٹی کی پالیسی کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پہلے بھی اسمبلی میں دستخط نہیں کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے آئینی قانونی طور پر حکومت نے جوائنٹ سیشن کا اجلاس طلب کرنا پڑا. اب جوائنٹ سیشن میں تو یہ بل پاس ہو گیا ہے. اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی صدر مملکت اس پر دستخط نہ کرے, واپس بھیج دے, تو 10 دن کے اندر اندر یہ بل خود بخود جو ہے وہ منظور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کسی کی اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو صدر مملکت نے اس چیز کا احساس کیا ہے کہ میرے دستخط نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ایک قانونی شکل اختیار کر لے گا. بہرحال انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں اپنی رائے دی ہے. ہم بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بڑے سپورٹر رہے ہیں, ہمیں بھی ہیں, ہم چاہتے بھی ہیں کہ ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے تھا جس کے تحت شفافیت ہو. لیکن سابقہ حکومت نے, خاص طور پر عمران خان صاحب نے, اس سارے معاملے کو مس ہینڈل کر دیا. انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میرے اختیارات بڑے محدود بھی ہیں, لامحدود بھی ہیں, آئینی اور قانون کا مجھے پابند بھی رہنا پڑتا ہے. انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ میں حکم جاری کرتا ہوں کہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اکتوبر میں 2023 میں, تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا. بار بار حکم جاری کیا, میں حکم جاری کرتا ہوں. اب میں نے حکم جاری کر دیا ہے منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی کو, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آن بورڈ نہیں کیا, نہ ان کا ذکر کیا, نہ ان کو مشاورت کی. پھر الیکشن کمیشن پاکستان خاموشی سے ان کے سارے بیانات پڑھتا رہا, سنتا رہا. اس کے بعد انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ جناب منسٹر, پرائم منسٹر, یہ آئین کی آرٹیکل 218 کے تحت انتخابات کرانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, حکومت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 218 واضح طور پر کہتا ہے. آرٹیکل 219 یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو الیکشن کے معاملے میں کوئی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا. ایون سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی. آئین کا آرٹیکل ہے 219 دیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ لڑائی جھگڑے ہوتے چلے گئے. پھر پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی مداخلت کی, میں خود اس کا گواہ ہوں. میری کئی ملاقاتیں صدر مملکت سے ہوئی. ہم نے بھی کہا کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے آپ نے بالکل مس ہینڈل کر دیا. اس چیز کو تسلیم کیا انہوں نے کہ ہاں یہ بات درست کہہ رہے ہیں آپ کہ مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد میں شبلی فراز صاحب آ گئے. چودھری نے اس مسئلے کو خراب کیا. جب شبلی فراز صاحب آ گئے تو انہوں نے مسئلے کو حل کرنے کی بڑی کوشش کی اور 3-4 کی ملاقاتیں بھی چیف الیکشن کمیشن ہوتی رہی. بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو سکا, مس ہینڈلنگ ہو گئی, سیاست کا نظر ہو گئی اور الیکشن کمیشن پاکستان نے 34 اس پر اپنے آبجیکشن لگائے, تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب یہ جو آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آ رہے ہیں اس کی اندر سافٹ ویئر تبدیل ہوتا ہے. انہوں نے انٹرنیشنل رپورٹ ساتھ لگائی. انہوں نے کہا کہ اس میں چپ جو ہے وہ $10 کی ملتی ہے, وہ لگا دیں, سارا رزلٹ چینج ہو جائے گا. ہماری یہ تحفظات دور کریں تاکہ ہم اس کو بارے میں لے کر آگے بڑھیں. لیکن حکومت کیوں بضد تھی قمر دلشاد صاحب؟ حکومت ہر حال میں بضد تھی, بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہم دیں گے, ای وی ایم کو استعمال کریں گے. ان ساری رپورٹس کے باوجود جو انٹرنیشنل رپورٹ ان کو دکھائی گئی
اس کے باوجود عمران خان صاحب آج بھی جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے رہے تھے جو روکا جا رہا ہے۔ جناب نادرا نے خود ہتھیار ڈال دیے تھے، نادرا تو حکومت پاکستان کا ادارہ ہے نا، تو نادرا نے بھی کہا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی کی منسٹری اور آئی ٹی کی منسٹری، جس کے امین الحق صاحب منسٹر ہیں مسٹر تھے، اور ادھر شبلی فراز صاحب تھے، انہوں نے جناب ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بلائے اسپین سے، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کہا کہ ہم کیسے ووٹ کاسٹ کریں، کس طرح سے ہونا چاہیے، انٹرنیٹ بیلٹنگ کیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے 28 دن تک یہاں پورا سسٹم دیکھا، الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں کی، اور نادرا کے چیئرمین صاحب بڑے قابل آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی مشاورت چلی۔ اس کے بعد انہوں نے رپورٹ پیش کی، اور رپورٹ بڑی دلچسپ بھی ہے، بڑی حیران کن بھی ہے، اور حکومت کے لیے عبرت ناک بھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں یہ سسٹم ناکام ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بیلٹنگ سے آپ کی سیکریسی ختم ہو جائے گی، ساری جو ہے سیکریسی نادرا کے پاس چل جائے گی، اور نادرا کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں نے کس پارٹی کو ووٹ دیے ہیں۔ تو یہاں الیکشن کمیشن نے کہا جی آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہوگی، جب ساری سیکریسی ہاتھ سے نکل گئی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو پھر وہ بہرحال انہوں نے کہا یہ پھر ہیک ہو جائے گی۔ سب سے بڑی اہم بات یہ کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سسٹم ہی کامیاب نہیں ہوگا، پورے دور دراز علاقے میں انٹرنیٹ کیسے چلے گا، کمزور سگنل آ رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا، ہیک بھی ہو جائے گا، کامیاب بھی نہیں ہوگا، سبوتاژ ہو جائے گا۔ یعنی یہ حکومت کی رپورٹ ہے، اب پتہ نہیں حکومت عمران خان صاحب چھپاتے کیوں اس رپورٹ کو۔ اس کے بعد اس پر انہوں نے 4 کروڑ روپیہ بھی لیا اپنی کنسلٹنسی فیس 28 دن کی۔ قمر دلشاد صاحب کسی اور ملک کے تارکین وطن ووٹ ڈالتے ہیں؟ کوئی ایسا میکنزم موجود ہے کہ کسی اور ملک کے جو تارکین وطن ہوں، کسی اور ملک میں سیٹل ہوں، وہاں نوکریاں کر رہے ہوں، وہ اپنے ملک کے جو الیکشن ہیں ان میں ووٹ ڈالتے ہوں اپنے اسی ملک میں رہتے ہوئے؟ کسی دنیا میں رواج نہیں ہے۔ انڈیا جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کنٹری ہے، مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے، وہاں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ حکومت ہند نے یہ حکم جاری کیا، الیکشن کمیشن انڈیا نے، کہ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے ووٹ ڈالنے کا تو آپ اپنے ٹکٹ لیں، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آئے، ووٹ کاسٹ کر کے واپس چلے جائیں۔ آپ نے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، آپ واپس چلے جائیں، اپنے ووٹ کاسٹ کریں کانسٹیٹوئنسی ڈال کے۔ ہم تو آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ انٹرنیٹ بیلٹنگ کریں، پوسٹل بیلٹ کریں، یا ہماری ایمبیسی میں جا کے ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ ہمارا کم از کم تقریباً ہمارا تو 80-87 لاکھ پاکستانی ہیں، انڈیا کے تو 2.5-3 کروڑ ہیں جو ہے دنیا کے ممالک میں بستے ہیں، تارکین وطن، اجازت نہیں ہے۔ ان کے یہاں تو بڑا سخت قانون ہے، ہمارے ہاں تو بس لولی پاپ دیے جاتے ہیں۔ ان کا آرڈر یہ ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر بھی انڈین نیشنلٹی کا روادار نہیں ہے، گرین کارڈ ہولڈر بھی اس کو تصور کرتے ہیں کہ یہ ڈیول نیشنلٹی آتی ہے، انڈیا سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ یعنی آپ یہ سمجھا جائے قمر دلشاد صاحب کہ عمران خان صاحب کو خود پتا تھا کہ تارکین وطن ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، ای وی ایم کا استعمال نہیں ہو سکے گا، اپنی ان کی حکومت رپورٹس ان کو جو دے رہی تھی اس کے مطابق یہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ایک سیاسی نعرے کے طور پہ اسے استعمال کیا گیا؟ بالکل، اوورسیز پاکستانیوں کی ہمدردی لینے کے لیے وہ بیچارے پاکستانی ہے، بڑے محب وطن ہیں، وہ بڑے اس کی سحر انگیزی میں آ گئے کہ جی ہم تو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں نا ہماری موجودہ حکومت نے کیا، یہ ان سے بھی تو ہاتھ آگے چلے گئے۔ انہوں نے جناب یہ کہ خوش کرنے کے لیے، ہر آدمی خوش پا چاہتا ہے نا، انہوں نے خوش کرنے کے لیے کہا جی ہم 6 سیٹیں قومی اسمبلی میں دے دیں گے آپ کو، تو آپ نے لیکن کریٹیریا کوئی نہیں بنایا۔ اب بل آ گیا ہے، ابھی بل پاس تو نہیں ہوا، اسٹڈی کمیٹی میں تو آ گیا، میں نے پڑھا ہوا بل، وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، الیکشن کمیشن ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور قومی اسمبلی کے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس پہ 6 سیٹیں دے رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے جناب کون سے پاکستانی ہیں لاڈلے جن کو آپ قومی اسمبلی کا ممبر بنائیں گے؟ کس ملک کے ایجنٹ ہے وہ؟ اسرائیل کے ایجنٹ ہے، انڈیا کے ایجنٹ ہے؟ کس نے ان کو فنڈنگ دی ہے کہ تاکہ پاکستان کی اسمبلی میں بیٹھ جائیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کی وزارت خارجہ میں ممبر بن جائے، اٹامک جو ہمارا سسٹم ہے اس پر اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھ جائے؟ تو کس نے دنیا میں اجازت دی ہے کہ آپ 6 سیٹیں لے کے بیٹھ جائیں؟ یہ ہماری موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ گویا موجودہ حکومت بھی وہی لالی پاپ دینا چاہتی ہے جو ماضی کی حکومت نے دیا تارکین وطن کو، بیرون ملک پاکستانیوں کو۔ نہیں جی، لالی پاپ کیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو 4-5 دفعہ اس کو میسج بھیجا کہ یہ تک پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ بل پاس کر رہے ہیں، پاکستان کی وحدت کمزور ہو جائے گی۔ کس ایجنٹوں کو پاکستان میں ایجنٹوں میں جگہ دے رہے ہیں آپ؟ جو آپ سے سمجھ نہیں ہوا وہ اسپیکر قومی اسمبلی، بالکل نہیں، کیونکہ عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ راجا اپنے تھوڑا صاحب
آپ جیسے ہم جیسے لوگ بات کر جائیں گے، لیکن بہرحال یہ جو حکومت بار بار کہہ رہی تھی ہم بہت بڑا لے کے آ رہے ہیں الیکٹرل فارم، کیا الیکٹرل فارم؟ ایک قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا الیکٹرل فارم لے کے آ رہے ہیں، درجنوں الیکٹرل فارم ہونے چاہیے تھی، کوئی بات نہیں سنتے، کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا جو سسٹم ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے بڑے بر وقت طریقے سے عمران خان پر ہاتھ ڈالا کہ ان پر اس کو شٹ اپ کال دی، اور اس کا جب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جناب عادل سواتی کو آگے لگا دیا۔ عادل سواتی حکومت کی عمران خان کے کہنے پر، کابینہ کے کہنے پر عادل سواتی صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو نظر آتش کر دیں گے، اور اب الیکشن کمیشن کے بارے میں جیسے جملے کے جس وقت الیکشن کمیشن نے کہا کہ منسٹر عادل سواتی آپ ہمارے سامنے پیش ہوں گے، جھنڈے والی گاڑی میں آئیں گے، بغیر جھنڈے کے واپس جائیں گے، ہم تمہیں سزا دیں گے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، اور 5 سال کے تمہیں نااہل قرار دے دیں گے۔ اسی ٹائم ہاتھ جوڑ دیے بندے ماترم کی طرح، جیسے ہندو نہیں کرتے اسلام، ہاتھ جوڑ کے کہ سر معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی طرح فاض چودھری نے پاؤں پکڑ لیے، ہاتھ جوڑ دیے کہ ذرا معاف کر دیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس طرح سے آیا، ایک الیکشن کمیشن نے جھاگ اٹھا تھا، اس نے اپنی طاقت بھی دکھائی، سارے معاملے ہو گئے۔ تو یہ سارا جو معاملہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جناب ہم نے بڑا اس پہ کام کیا، ہونا چاہیے تھا بڑے طریقے کے ساتھ۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب خط لکھ دیں، ریفرنس بھجواتے الیکشن کمیشن کو، جناب آئندہ انتخابات ہونے، آپ ہمیں شفاف انتخابات کرانے کے بارے میں کوئی ماڈل دیں، روڈ میپ دیں۔ تو الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا روڈ میپ دینا تھا، لیکن آرام تسلی سے ہو جاتے۔ انڈیا میں 24 سال لگائے تھے، ہم 2 سال میں کام کر دیتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہماری سائنس ٹیکنالوجی نے بنائی وہ انڈیا سے بہتر تھی۔ انڈیا میں تو پیپر لیس ہے، ہمارے ہاتھ میں باقاعدہ پیپر آئے گا جیسے ATM کارڈ ہوتا ہے۔ سب سے اچھی اسکیم بنائی، لیکن اس کو اب مس ہینڈلنگ کیا، سیاست زدہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہا گیا، یہ کہا آپ استعفیٰ دے دیں، آپ جاتی عمرہ میں جا کے مریم نواز سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کہا کہ آپ حمزہ شہباز سے مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے کے سربراہ کے بارے میں جب ایسی بات کریں گے تو ادارہ کیا سوچے گا۔ لیکن برحال انہوں نے خاموشی اختیار کی، صبر سے معاملہ کیا، انہوں نے کوئی کنٹیمپٹ نوٹس جاری نہیں کیا، ان کا بھی ٹھیک ہے، خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا صدر مملکت کی جو رائے ہے وہ درست ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آئندہ جب کبھی بھی ہوگا یہ سسٹم اپنایا جائے گا۔ تو صدر مملکت نے جو ریمارکس لکھے ہیں اپنے آرڈر کے نیچے وہ بڑے اچھے ریمارکس ہیں، اور آئندہ کے لیے انہوں نے ایک راہ عمل دیا ہے۔ لیکن اب موجودہ حالات میں جو انتخابات ہوں گے تو وہ تو آپ مینول طریقے سے ہوں گے، لیکن میں آپ کی وساطت سے یہ بھی کہہ دوں کہ آپ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس اور اس کے بعد ہماری IMF کے معاہدے کے بعد اب الیکشن آپ کے اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں۔ عمران خان جتنے مرضی مطالبے کر دیں، اس مطالبے کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ابھی 2 معاہدوں کے عمل درآمد ہوگا، اور عمل درآمد کے بعد جا کے کہیں الیکشن ہوں گے، الیکشن 2023 میں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے آزاد جموں و کشمیر کی، جہاں کی حکومت کے وفاق کی طرف سے فنڈز میں کٹوتی کی وجہ سے بجٹ میں مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت ہو، اپوزیشن ہو، تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI جو اس وقت اقتدار میں ہیں، سبھی سراپا احتجاج ہیں۔ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ وفاق کی حکومت کی طرف سے کٹوتی کے بعد آزاد کشمیر حکومت کا بجٹ رکا ہوا ہے، اور اس کٹوتی کے بعد آزاد کشمیر کے لیے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ اس میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ عبدالماجد خان صاحب۔ ماجد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ ماجد صاحب یہ جو کٹوتی کی گئی ہے آزاد کشمیر کے بجٹ میں، اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے؟ ملک صاحب یہ ہمارا ایک مالیاتی معاہدہ ہے جس کو فائنینشیل ایگریمنٹ کہتے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ۔ جیسے آپ کے صوبے NFC سے حصہ لیتے ہیں، ہم حکومت پاکستان سے فائنینشیل ایگریمنٹ کے تحت اپنا جو ان کا ایکسپیکٹڈ شیئر ہوتا ہے اس میں سے ہم 3.64 کے حساب سے لیتے ہیں، جو 74.30 بلین بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں سب سے بڑا شکوہ یہ تھا کہ نہ ہمیں NEC میں بلایا گیا، نہ ہم سے کوئی ڈیلیبریٹ کیا گیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے 13 مئی کو ایک میٹنگ کال کی اور 14 مئی کو بغیر کسی وجہ کے وہ کینسل کر دی۔ اب انہوں نے ہمیں ایک واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا کہ ہم آپ کو 60 ارب روپے دیں گے، اور 14 ارب کا ہمارے ریکرنگ بجٹ پہ انہوں نے کٹ لگا دیا۔ یہ جو ریکرنگ بجٹ ہے ملک صاحب، یہ صرف اور صرف سیلریز اور پینشن کا
वीट प्रोक्योरमेंट का, इमरजेंसी मेडिसिन का और वेलफेयर का पैसा होता है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के रिकरिंग बजट पे कट लगा दिया। इसके साथ साथ इन्होंने हमारे डेवलपमेंट बजट के ऊपर भी कट लगाया। हमारा जो फोर्थ क्वार्टर का रिलीज था, जो काम हो चुके थे, वो सारे के सारे इस कट की वजह से अब मुतासर हुए। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज थी मलिक साहब, हमारा एक बहुत बड़ा पैकेज दिया था इमरान खान साहब ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो हमारी आबादी है, जो इंडियन उनकी बहाली के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, तो इसका कोई 40% के करीब काम हो चुका। जब से नई गवर्नमेंट आई तो उसका 60% काम बाकी था। ये काम भी हमारा रुक गया। ये मैं इसलिए आपको मेंशन करना चाहता हूँ मलिक साहब कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन है। बिल्कुल ठीक है। और कोई भी फौज दुनिया की सिविल पॉपुलेशन की मदद के बगैर नहीं लड़ सकती। ये पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन है, और पहली डिफेंस लाइन के ऊपर आबाद लोगों के बजट के ऊपर कट लगा देना, मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ तो जो पॉपुलेशन है वो इंडियन आर्मी के साथ कोऑपरेट नहीं करती। इस तरफ की जो पॉपुलेशन है ये अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। बिल्कुल ठीक। उनके कम्युनिटी बंकर्स, उनका सिविक फैसिलिटीज, उनके वेलफेयर की फैसिलिटीज, फिर हमारा रठुआ हरियाम का एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट था। आपको पता है मलिक साहब के मंगला के लोगों ने एक दफा नहीं 2 दफा अपनी कब्रें पानी में डबो दी। वो ब्रिज हमारा जो हमारी एक वेन है, रेगुलर वेन है, उसके लिए जो बजट था उस पर भी इन्होंने कट लगा दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी थी, उस पर भी कट लगा दिया। इवन के हाइडल और टूरिज्म के जितने हमारे मंसूबे थे सब इससे मुतासर होने जा रहे हैं। तो फिर बजट कैसे बनाएंगे अब्दुल माजिद खान साहब? आप अपना बजट कैसे बना पाएंगे अगर पेंशनर्स की पेंशन रुक जाएंगी, सैलरीज आप नहीं दे पाएंगे? मलिक साहब, हमने बारहा, मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी खत लिखा, मैंने वज़ीर ख़जाना को भी लिखा, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को खत लिखा। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये पता नहीं कैसी मईशत दानों की हुकूमत आई है कि जिसने हमारे छोटे से बजट के ऊपर कट लगा दिया। आप अगर देखें मलिक साहब तो नाला लई का बजट 70 अरब रुपए मुख्तस किया गया। आज़ाद कश्मीर का बजट 28 अरब रुपए है। 28 अरब से अगर पाकिस्तान की माशी हालत में बेहतरी आती है तो अहले कश्मीर 1932 से कुर्बानी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो आज भी अपनी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए देने को तैयार है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सोचे कि आप पंजाब में इंक्लूजन कर रहे हैं, आप सिंध के बजट पे इंक्लूजन कर रहे हैं, आप रियासत के गिलगित बल्चिस्तान के और फाटा के बजट पे कट लगा रहे हैं, और वो भी कितने छोटे से चंक पे कट लगा रहे हैं कि जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपके जो दीगर मनसूबे हैं खासतौर पे टूरिज्म के हवाले से, हेल्थ सेक्टर में, वो भी आपके जो कश्मीर का बजट पेश होगा उसमें से फिर आपको उसमें अल्टरनेट करना पड़ेगा, कोई अल्टरेशन होगी उसमें? ऐसे है मलिक साहब कि हमारे 3 किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो फेडरल PSDP का हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो इन्होंने खत्म कर दिए। इन्होंने कहा जी कि उसके लिए हम एक अलग नंबर अलॉट करेंगे, मतलब वो आप समझें कि ना होने वाले हैं। इसके बाद कश्मीर काउंसिल के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, वो कश्मीर काउंसिल के प्रोजेक्ट्स उठा के इन्होंने हमारी ADP पे डाल दिए। हमारी ADP जो इस वक्त 28 अरब थी, तो जब खान साहब हुकूमत में थे और वहाँ नून लीग की हुकूमत थी, तो उस वक्त इनको 34 अरब रुपए हमने दिए। और जब इनकी हुकूमत आई इन्होंने वो सारा का सारा पैसा कट डाउन कर दिया, और अभी जो हमें इन्होंने एलोकेट किया है वो 26.5 बिलियन है। आप इन्फ्लेशन देख लें, आप डॉलर की प्राइस देख लें, इस वक्त 210 और 212 पे डॉलर ट्रेड हो रहा है। आप पेट्रोल प्राइसेस देख लें, आपके जो CSR हैं वो 1 महीने में 3 दफा रिवाइज हो चुके हैं। अब हमारे पास अगर इन्फ्लेशन के बाद बजट रहता है तो सिर्फ 10 अरब रुपए रहता है। अब रियासत की तरक्की 10 अरब में होगी, और साथ इन्होंने हमारे पे पाबंदी लगा दी जो कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं समझता हूँ कि ये स्टेट अफेयर्स के अंदर बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है कि प्लानिंग कमीशन हमें कहता है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत कोई नया मंसूबा स्टार्ट नहीं कर सकी। भाई साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो असम्बली में इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ये जमातें भी आपके साथ इस एहतजाज में शामिल हैं? सर, हमने असेंबली के अंदर अभी रिसेंटली एक तहरीक इल्तवा लाई थी, हमारे एक मेंबर असेंबली ने, उसके ऊपर वहां पर हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया, और ये करारदाद तहरीक इल्तवा हमने पास की। मेरी गुजारिश ये है कि ये मामला किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है मलिक साहब, ये मामला इस वक्त रियासत के आम शहरी का है, जिसको दवाई चाहिए, जिसको खाने के लिए गंदम चाहिए, जिसको नौकरी के बाद तनख्वाह में इजाफा चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान अपने मुलाजमीन को 15% इजाफा देगी, पेंशनर्स को 5% देगी, डिस्पैरिटी अलाउंस देगी। तो रियासत के लोगों को अगर हम ना दे सके तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर फौरी रिव्यू करना चाहिए।
شہباز شریف کو انٹروین کرنا چاہیے اور وہ فوری طور پر جو آزاد کشمیر کے اندر کٹ لگی ہے اس کو ویو کریں اور وہ پیسہ ریلیز کریں تاکہ ہم اپنا بجٹ دے سکیں۔ عبد الماجد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عبد الماجد خان صاحب آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کو شہباز شریف صاحب کو انٹروین کرنا چاہیے تاکہ آزاد کشمیر کے عوام کسی مالی مشکلات کا شکار نہ ہو سکے۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے رات 10:05 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔